سجدارم پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. نبی بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں. یہاں فارسی زبان رائج تھی ہندوستان میں مغلوں کی حکومت میں. جب ہندی ہے اسے پیغمبر کہتے ہیں، پیغام لانے والے. آپ کے ذمے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچائیں. اور کوئی عملی بات ہے تو وہ عمل سکھائیں، اور کوئی بچنے کی بات ہے تو اسے آگاہ کریں. یہ بات بچنے کی ہے، کسی بات مت جائیے، یہ آپ کے ذمے تھا. ہمارے نام بھی ایک پیغام دیا ہے آپ نے. اور وہ پیغام یہ ہے، فرمایا ان الدنیا خلقت لكم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس میں دو باتیں ہیں حدیث پاک میں. ایک بات امام کرام کی ہے، ایک بات ذمہ داری کی. تو یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو اللہ کے انعام اکرام اس کی نعمتیں اس سے بھی آگاہ کرے تاکہ اس کا شکر ادا ہو. دوسرا کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، وہ ذمہ داری بھی بتا. کیونکہ جتنی ذمہ داری پوری ہوتی ہے اتنی مدد ہوتی ہے. اگر ذمہ داری پوری نہیں کرتا بندہ تو اس کے لیے مدد نہیں ہے. مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. تو ہم یہاں ذمہ دار ہیں. تو ہمارے نام یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ بشارت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے انعام کی، اکرام کی، کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. بعض چیزوں کا نفع آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، بعض چیزوں کا نفع سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، بعض کا نفع ہم کو معلوم ہے اور بعض کا نفع کو نہیں معلوم، لیکن وہ ہے ہمارے لیے، وہ ہے ہمارے لیے. اس کا نفع ہم کو معلوم نہیں ہے، بلکہ وہ بنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. تو اس کو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی. اور صرف پیدا نہیں کی بلکہ پیدا کر کے دنیا کے چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کہ دنیا کے چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اللہ نے بنایا کہ سمندر تمہارے کام میں ہے. وسخر لكم البحر، سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کہ سمندروں پر آپ سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں،
بڑی بڑی تجارتیں سمندری راستے سے ہوتی ہیں، بازاروں کی تجارتیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ تجارتیں بڑی بڑی. وہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، یہ پانی پر آپ سیر کرتے ہیں، زمین پر آپ سیر کرتے ہیں، کشتی پر سمندروں پر آپ کو چلایا اور ان چیزوں کو اس کا پابند کیا کہ سمندر اس کو ڈبائے گا نہیں بلکہ سمندر قابو میں رہے. تو اس کو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں رکھا ہے. سب کا بڑا تمہاں پہ ساتھ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں رکھا. کچھ کا نفع تمہیں معلوم ہے، کچھ کا نفع تمہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہے وہ تمہارے کام. یہ تو ہوا بتایا کہ نام اور اکرام تمہارے لیے سب چیزیں، کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، آپ کے لیے سب چیزیں. تو تم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سب چیزیں تمہارے لیے اور تم کو کہ تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان دنیا کو لے کر لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ اللہ نے تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اللہ کی دعوت ہے. تو دنیا میں تو رہو گے نہیں، ہاں دنیا بنا کر کیا کرو گے؟ یہاں رہو گے نہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے گزرگاہ بنایا ہے. ہمارے باپ گزر گئے، دادا گزر گئے اور ہم بھی گزر جائیں. یہ گزرگاہ ہے. گزرتے ہوئے فائدہ اٹھا لو، کھا لو، پی لو، کما لو، گزرتے ہوئے روز روز گزر رہے ہیں. روز روز گزر کر کے اپنے آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے. یہ ترتیب ہے کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت ہماری طرف. ایک دن یہ سلسلہ پورا ہو جائے گا اور اپنے آدمی اپنے آخرت میں پہنچ جائے گا. اس کو بتانا کہ تم کو آخرت کے لیے جانا ہے، پھر آخرت میں سے کہیں جانا نہیں ہے. اس کو دار القرار بتایا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ آخرت جو ہے وہ یہ دار القرار ہے کہ وہیں رہنا ہے، وہیں سے کہیں جانا ہے کروڑوں سال. وہ اصلی جگہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے. وہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. جیسے دہلی کا رہنے والا سفر کر کے واپس آیا، اب کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں، گھر ہے، اب کہاں جانا ہے؟ سفر میں تھے، واپس آ گئے. تو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے اصلی گھر قرار دیا، اس لیے اس سے سنبھالنے کی ہم کو ہدایت دی کہ اپنے آخرت کو سنبھالو، اپنے آخرت کو سنبھالو. 3 چیزوں کے سنبھالنے کی ہدایت دی. 3 چیزیں. پہلی چیز اپنے سنبھالنے کی ہے کہ وہ ہمارا دین ہے کہ اپنا دین سنبھالو. ابھی اپنے گھر رہتا ہے، گھر صاف ستھرا کرتا ہے، رہنے کے قابل بناتا ہے گھر کو سنبھال کر کے. یہ مثال ہے. کہا کہ اپنا دین سنبھالو. اس کی ہم کو تعلیم دی، دین کو خراب مت کرو، دین کو خراب مت کرو. یہ دین کیسے خراب ہوگا؟ یہ دین خراب ہوگا یقین کے خراب ہونے سے. یہ دین خراب ہوگا یقین کے خراب ہونے سے. یہ یقین خراب ہو گیا کہ بھائی مال ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسے ہوگے تو پانی میں راستہ ہو جائے گا.
کہ یہ بات غلط ہے کہ پیسے ہوں گے تو سب ہوگا، مال ہوگا تو سب ہوگا، اللہ ساتھ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. یہ بات غلط ہے کہ مال ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، حکومت ہوگی تو سب ہو جائے گی، ذمہ داری ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گی. ان سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے تمام دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان کو ایسا بنایا ہے جیسا خالی برتن. چائے کی پیالیاں ایک ٹرے میں خالی ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ چائے کی پیالیاں ہیں خالی ہے. اب اس میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اسے وہ بڑھ جائے گی. چائے ڈالے تو چائے سے بھرے، دودھ ڈالے تو دودھ سے بھرے، پانی ڈالے تو پانی. ایسی بات بتایا کہ دنیا کے تمام اسباب آلات بنانے کے لحاظ سے خالی ہے. مال سے میرے ہاتھ بن جائیں گے، دوا سے میرے ہاتھ بن جائیں گے، حکومت سے میرے ہاتھ بن جائیں گے. جیسے خالی پیالیوں سے ہاتھ بنے، بلکہ ان پیالیوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا وہ چیز کام آئے گی. دودھ ڈالا ہے تو دودھ کام آئے گا، چائے ڈالی ہے تو ایسے ہی میرے دوستوں اللہ نے دنیا کے اسباب کو پیدا کر کے ایک خالی برتن کی طرح رکھا. جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. اگر اللہ نے دوا میں شفا ڈالی ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی. اللہ نے ہتھیار میں حفاظت رکھی ہے تو ہتھیار سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ نہیں. ایسے مال سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے، مال سے آپ کی راحت ہو جائے. جب اللہ نے یہ کیا ہے تو ہوگا، نہیں تو مال سے راحت بھی نہیں ملتی بلکہ مال کی وجہ سے بات بتانا مصیبت آتی ہے. کہ ڈاکو پیچھے پڑ گئے، لٹیرے پیچھے پڑ گئے، کام کی وجہ سے مصیبت ہو گئی. اللہ کے مال سے تو راحت ملتی ہے. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے ہر سبب کو اللہ نے دو رخا بنایا. نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنی مراد پورا کرانے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جب اللہ راضی ہوگا تو تمہاری مراد ان اسباب سے پوری ہوگی، اور اللہ راضی نہیں ہے تو ان اسباب سے تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانا ہوا تو وہاں ایک پہلا بیان ہوا. کیا ہوا؟ ایک بیان پہلا ہوا. اس پہلے بیان میں جناب نے یہ فرمایا تھا لوگوں سے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ پہلے بیان کا ٹکڑا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق والا معاملہ صحیح کر لیں گے. یہ پیغام تھا لوگوں کو کہ اپنا معاملہ اوپر سے صحیح کرو پھر نیچے سب صحیح ہو جائے گا. اپنا معاملہ اوپر سے بگاڑا ہے تو پھر نیچے معاملہ صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں. یہ پیغام دیا تھا دنیا والوں کو کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لیں گے. اتنے آسان بات ہے کیونکہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے. اللہ کتنے ہیں؟ انما الہکم الہ واحد. تمہارا معبود ہے بس ایک ہی معبود ہے. تو ایک کو راضی کرنا یہ سب سے آسان. جی ہاں، اگر بہت سارے ہوتے تو بہت مشکل ہوتا ہے. کس کو راضی کرے، کس کو ناراض کرے. لیکن ایک ہی ہے
انما الہکم الہ واحد، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک کو راضی کرنا ایک کو راضی ہو گیا تو کہ سارے حالات بن جائیں گے، وہ ناراض ہے تو کہ سارے حالات بگڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اسباب کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہے اور حالات کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بھی اللہ کے قبضے میں اور حالات وہ بھی اللہ کے قبضے میں، کیونکہ اسباب مخلوق ہے، مخلوق تو خالق کے تابع ہوتی ہے، تو اسباب وہ بھی خالق کے تابع ہیں اور حالات وہ بھی خالق کے تابع ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو سب چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انبیاء کرام نے میرے دوستوں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، فرشتے ہو، جن ہو، بادشاہ ہو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ پہلا کام، ہر نبی نے آپ کا یہ دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ سے اپنا تعلق بندگی اور عبادت والا بنا لو، اللہ کے سوا تمہارے کام بنانے والا کوئی نہیں، یہ دعوت ہے ہر نبی کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ سے اپنا بندگی والا تعلق صحیح کرو، اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتے داری نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے اکیلا ہے، ہاں اس نے بندوں کو تعلق عبادت کا دیا ہے، فرشتوں کو پوری عبادت میں ہیں، جنات اور انسان وہ بھی عبادت کے ذمہ دار ہیں، اللہ سے تعلق عبادت کا، کہ اللہ کو اللہ مان کر، اور اللہ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے، آخرت کو، نبیوں کو، قبر و قیامت، یہ سب ماننے کی چیزیں دکھائی نہیں ہیں، جس کو عقائد کہتے ہیں، کہ بعض چیزیں ماننے کی ہے، اپنے رب کو دکھائیں گے، اس کو عقائد کہتے ہیں، کہ یہ چیزیں مانو، تو اللہ نے ماننے کی چیزیں بھی ہم کو بتائی ہیں، کہ اللہ کو ایک مانو، ان کے رسولوں کو سچا مانو، ان کی کتابوں کو سچا مانو، پھر اللہ کے نبیوں کے پر ان پر عمل کر کے، ان کی کتابوں میں عمل کر کے جب دوسری دنیا میں جاؤ گے تو وہاں قبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، یہ تین ہے، یہ تین ہے، قبر ہے اور قبر کا زمانہ ختم ہوگا تو حشر کا زمانہ ہے، قیامت کا زمانہ، تو قیامت کا زمانہ ختم ہوگا تو پھر آخرت کا زمانہ، منڈے کے بعد یہ چیز وہی بڑے بڑے آدمی کے مرنے سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ یہ قبر کا زمانہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہے قبر کا زمانہ، مرنے سے لے کر کے یا سور پھونکنے تک یہ قبر کا زمانہ ہے، پھر سور پھونکنے کے بعد حشر کا زمانہ ہے، کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، اپنے اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے اور حشر کے میدان میں رہیں گے، اب ان کا سب کا حصہ ہوگا، ان کی جماعتیں بنے گی، جماعتیں بنے گی، یہ بتایا، ایک قسم جماعتوں کی جنت کی طرف روانہ کریں گے، ایک قسم جماعتوں کی دوزخ کی طرف روانہ کریں گے، یہ ہوگا حشر میں، پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جنت میں، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اعلان ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں رہو، موت نہیں، جہنمی جہنم میں رہو، موت نہیں، اور موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کے موت کو ذبح کر دیں گے، تو موت کو موت آ جائے گی، موت کو ہی موت آ جائے گی، اب وہاں موت نہیں، یہ ہے نقشہ آخرت کا،
یہ نقشہ آخرت کا ہے. یہ موت کو تباہ کر دیا جائے گا جب موت میں حیات ہی حیات. ایک پورا نقشہ بتایا. اس کو حضور نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کا یہ نقشہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت کی تیاری کرو. آدمی کو حج میں جانا ہے تو حج کے سفر کی تیاری کرتا ہے. اس نے ذاتی ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے تو ذاتی ضرورت کے لیے تیاری کرتا ہے. تو آخرت کے لیے جانا ہے تو کیا آخرت کے لیے تیاری کرو. کیا آخرت مجھے کن کن چیزوں کی کام آئے گی. مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کیا کہ جو چیزیں تمہاری نظروں سے نظر آ رہی ہے اس کا تعلق آخرت سے نہیں. اس کا تعلق آخرت سے نہیں. حاکم کی حکومت ہے, اس کو حکومت نظر آتی ہے تو اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. نہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسے چھوڑے گا اور وہ اسے چھوٹ جائے گی. چھوڑ بھی دے گا, چھوٹ بھی جائے گی, دونوں بات ہوگی. جو چیزیں تمہاری نظر سے نظر آ رہی ہیں اس کا تعلق آخرت سے نہیں, بلکہ جیسے آخرت موت پر نظر آدمی کے پر آنکھ بند ہو جائے گی تو جس طرح آنکھیں بند ہو جائے گی ان چیزوں کے تعلقات بھی ختم ہو جائے گی. جتنے تعلقات تھے وہ جب تک آنکھیں بند ہوئی تو یہ تعلقات یہ بتایا ہے. پھر کس لیے تعلق رہے گا؟ کیا تمہارا تعلق تمہارے ایمان سے اور تمہارے عمل سے رہے گا. اس سے رہے گا کہ تمہارے ایمان سے اور تمہارے عمل سے آخرت میں تمہارا تعلق رہے گا. اگر ایمان ہے, عمل ہے تو تم اپنے آخرت کا کامیاب ہو, اور ایمان عمل نہیں ہے تو اپنے آخرت کا نامراد ہے. اس لیے ایمان اور عمل کی دعوت دی. لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. محمد رسول اللہ یہ عمل کی دعوت کا کلمہ ہے. یہ عمل کی دعوت, یہ عمل کی دعوت کہاں ملے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بتائیں گے کیا کیا عمل کرنا ہے آخرت کے لیے, اور ان عمل پر کیا کیا ملے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ہاں, اور اگر وہ نہیں کیا تو کیا کیا وبال ہے اور کیا کیا مصیبت آئے گی وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس لیے دوسرا جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کے لیے, اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد انسانوں کو رہبری دینے کے لیے. رہبری کس کہ مقصد حیات اور حاجت حیات میں فرق کرو. کہ مقصد حیات کیا ہے اور ضرورت حیات کیا ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت حیات, کھانا پینا, مکان بنانا, شادی کرنا, کپڑے, دوا دارو, اس کو ضرورت حیات کہتے ہیں. یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں. اللہ نے ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا مگر تمہارے ساتھ یہ ضرورتیں دنیا میں پیش آئی تو اس کو کیا کہتے ہیں ضرورت حیات. زندگی کی ضرورت ہے. یہ ضرورت پوری ہوگی تو آدمی کو آرام ملے گا, ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پریشانی ہوگی. اس لیے اللہ نے ضرورتیں بھی پیدا کی ہیں اور ضرورت کے اسباب بھی پیدا کیے. بھوک بھی پیدا کی, کھانا بھی پیدا کیا, لیکن گیس بھی پیدا کی اور پانی بھی پیدا کی, بیماری بھی پیدا کی, دوا بھی پیدا کی. سب چیزیں اللہ کی طرف سے.
یہاں ضرورتیں بھی مٹائے گی تو ضرورتوں کا انتظام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا. اسی کو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اپنے آخرت بناؤ. یہی دعوت ہے کہ اپنی ضرورتیں پورا کرتے ہوئے کھاؤ کماؤ شادی کرو مکان بناؤ. اپنی ضرورتیں پورا کرتے ہوئے کیا کرو آخرت بناؤ. وقت فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے اپنے آخرت کو بھی بناؤ. آخرت بنانے کے لیے دو چیزیں دی ہیں. ایک ایمان دیا ایک علم دیا. کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ. ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ کام بنانے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھو عبادت کا تعلق رکھو. جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اس سے کیسے لو گے؟ زور زوراور سے اللہ سے لو گے کہ نہیں اس سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں ہے. تو زور زوراور سے اللہ سے نہیں لے سکتے تو پھر اللہ سے کس طریقے سے لو گے؟ تو بتایا کہ اللہ سے لینا ہے تو عبادت کا راستہ اختیار کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے. تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے. اللہ سے لینے کا راستہ اس کی عبادت کا راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو مدد آئے گی وہ عبادت کے راستے سے آئے گی. جو پریشانی دور ہوگی وہ عبادت کے راستے سے دور ہوگی. عبادت کے راستے میں دعا بھی ہے عبادت بھی ہے. عبادت بھی کرو دعا بھی مانگو. ذمہ داری پوری کرو مدد بھی مانگو. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اور پھر مدد بھی مانگو. جب ذمہ داری پوری کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی اور تمہاری دعا قبول ہوگی. کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ کی فرض نماز ادا کرے گا تو ایک دعا قبول ہوگی. کیا دعا مانگو؟ رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز پڑھ کر یہ دعا مانگو. کیا دعا مانگے؟ رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو یاد کرو اگر یاد نہیں ہے تو. ہاں کیوں کہ یہ سنت ہے یہ مسنون دعا ہے. تو جو دعا مسنون ہوتی ہے اس کا کیا مطلب کہ وہ دعا اللہ نے نبی کو سکھائی ہے. مسنون ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ نے سکھائی نبی کو. کہ وہ نبی خود بھی دعا مانگے گا اور اپنے امت کو بھی سکھائے گا کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ سکھایا ہے تم مانگو اللہ سے. جب یہ دعا مانگو گے تو یہ دعا تو اللہ نے سکھائی ہے. تو اسے تھوڑے کہ دعا سکھا کے پھر کچھ نہ دیں ایسا. کہ دعا اس لیے سکھائی ہے کہ دعا مانگو تاکہ خود کو مل جائے. اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ دین کا تعلق ایمان اور علم سے ہے کہ اللہ کو رسول کو اللہ رسول مان کر پھر ان کی کیا کیا مرضیات ہے وہ کس بات کو سمجھانا بتانا چاہتے ہیں اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. کیا سیکھنا ضروری ہے؟ دوسری چیزیں آپ سیکھو گے تو اس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی. لیکن اللہ سے مراد لینے کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں. اگر اللہ سے اپنی مراد پوری کرانا چاہتے ہو تو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟
دیندار بنو تو اللہ مرادیں پوری کرے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کامتے رہے یہ نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے ناراضگی سے بچتے رہے. جن باتوں سے اللہ ناراض ہے اس سے بچو. اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا متقی کہلاتا ہے. متقی پرہیزگار. یہ متقی پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے. اللہ کے ناراضگی سے بچانے کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حرام سے بچائے. کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس کو جانے اور اس سے بچے. اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تكن عابد الناس. کہ اللہ کے منع کی ہوئی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے. کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہے کہ اس کے بعد نہیں جائے. وہ اللہ کے حدود اور اللہ کی بارڈر ہے. کیا ہے؟ حکومتوں کے بارڈر ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا. بارڈر ہے. بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کے مانے جا سکتے. ایسے جو چیزیں حرام کی ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا. دوسرا, جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اس کو اپنے آپ پر قائم کرنا. کہ اپنے آپ کو اللہ کے فرائض پر قائم کرو, اللہ کے حرام سے بچو. سمجھ آ رہی بات؟ یہ چیزیں میرے اللہ نے فرض کی کہ ایمان لانا فرض ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کافر ہوگا. ہاں تو ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری کرو. ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں, اللہ کو اللہ مانا ہے. کہ جب اللہ کو اللہ مانا ہے تو اللہ کے اطاعت کرو, اللہ کی تابعداری کرو. کس حال میں کہ ہر حال میں اللہ کی تابعداری کرو تاکہ ہر حال میں اللہ تمہاری مدد کرے. یہ طریقہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے بات مانو. مالداری میں, غریبی میں, غمی میں, خوشی میں, بیماری میں, تندرستی میں, سفر میں, حضرت میں, ہر حال میں اللہ کی بات مانو. جس کو دین کہتے ہیں وہی دینداری ہے. ہر حال میں اللہ کی مانے کی. اور ماننے کی دو چیزیں ہیں. کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بچنے کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ چیزیں بچنے کی. تو کرنے کی کرنا, بچنے کی چیزوں سے بچنا, اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور رسول کی تابعداری کرو. تابعداری کا یہ مطلب ہے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے, ان چیزوں کے بچنے کا حکم. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ضروری ہے, اور دیندار بنانے کے لیے ایمان چاہیے, علم چاہیے. تاکہ بچنے کی چیزوں کی بھی خبر ہو جائے, کرنے کی چیزوں کی بھی خبر ہو جائے. علم نہیں ہوگا تو علم نہیں ہوگا تو آدمی اندھا ہے. جیسے اندھے آدمی کو دنیا کتنے رونق ہے, بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم. کالا رنگ کیا ہوتا ہے, سفید رنگ کیا ہوتا ہے, اندھا بتا سکے گا؟ وہ تو ٹٹول کے دے گا, جو کچھ
ہاں وہ ڈٹولے گا، اس کو نظر نہیں آتا. ایسے جب دین کا علم نہیں ہوگا تو آدمی اندر ہوگا، اللہ کی پاس سے ناراض ہے، اللہ کی پاس سے راضی ہے، وہ پھنسے گا، پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا. اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایمان دیا، اور ایمان کی وجہ سے اطاعت، اور اطاعت کرنے کے لیے اللہ کا دین سیکھو. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے ہو تو ایمان کی وجہ سے اللہ کی بات مان کر زندگی گزارو، اور اللہ کی باتوں کو ماننے سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو، دین سیکھو، دین سیکھو. جیسے دنیا کی ضرورت کی وجہ سے دنیا والوں سے آپ پوچھتے ہیں، کوئی سرکاری معاملہ آ گیا تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے، کوئی بیماری کا معاملہ آیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور مکان بنانا ہے تو بلڈر کے پاس جاؤ گے. ہر لائن کے جاننے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لائن کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے ہم کو دیندار بننے کو حکم دیا ہے، تو دیندار بننے کے لیے دینداروں کے پاس جاؤ، دین سیکھو تاکہ ذمہ داریوں کی خبر ہو. اگر دین نہیں سیکھو گے تو اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کی خبر نہیں ہوگی کہ ان پر اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر پھر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھو. دعوت اور تبلیغ کا یہی مطلب ہے کہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنے کا نام ہے، کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اسے پورا کرو. جیسے دنیا میں گزرنے کے لیے اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے. آدمی کمانے جاتا ہے، اگر جانے ہوتا باہر ملک میں جاتا ہے، سیکھتا ہے، کوئی ہنر سیکھے گا، کوئی ڈگری حاصل کرے گا. سب کا مقصد کمانا ہے، اور کا مقصد سب کا مقصد کمانا ہے تاکہ گزارا ہو جائے. تو جس طرح گزارے کے لیے کام کرتے ہو، ایسے ہی میرے دوستوں آخرت بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کام بنائے گیا. سب کی یہی دعوت کہ جیسے اپنی کوششیں، محنتیں اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کرتے ہو، ایسا اپنا دین حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرو. جس طرح وہ چیزیں ہو جاتی ہے یہ چیز بھی ہو جائے گی. اس لیے دین کی دعوت دی. کیا دعوت دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سارے چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. کوئی بچہ گرتا ہے تو وہ اللہ کے ارادے سے گرتا ہے، کوئی بچہ گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ہاں یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اس کے قبضے میں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا، اس کو ایمان اور عمل کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو تابع بناؤ تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر کافی ہے، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں. علیہ اللہ بے کافی مانگتا، کیا اللہ پر بننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈراتے تھے کہ تم یہ کام کرتے ہو لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے لیے کافی ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کی تابع داری کریں گے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. جو نفع پہنچائے گا وہ اللہ کے ارادے سے، جو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کے ارادے سے. سب کچھ اس دنیا میں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. کہ اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ نے نہیں چاہا تو. اس لیے یہ دعوت ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے نہیں کرو، تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بات سمجھیں؟ یہ ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس سے لینے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ہم کو عبادت کا حکم دیا. عبادت کے ذریعے سے اللہ سے لو. زوراور سے نہیں لے سکتے, چالاکی سے نہیں لے سکتے, چوری سے خدا سے نہیں لے سکتے. جیسے دنیا میں یہ چیزیں نہیں جاتی ہے جو زوراور سے, چوری سے, چالاکی سے. اللہ سے کوئی چیز لینی ہے تو ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے, تجھ سے مدد لیں گے. یہ اصول بتایا کہ اللہ سے کوئی چیز لینی ہے تو کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے لو. حدیث میں ہے کہ تمہارے کوئی مصیبت پیش آ گئی, کوئی حاجت پیش آ گئی, کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت نماز اچھی طرح وضو کر کے پڑھو اور پھر پناہ دعا مانگو. وہ دعا سکھائی. جب یہ دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری مدد پوری کر دے گا. اللہ سے حاجتیں پوری کرنے کے لیے عبادت کا راستہ, اس کا راستہ عبادت کا راستہ ہے, دعا کا راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں. دور زراور سے کوئی چیز اللہ سے کوئی چالاکی سے وہ بھی چوری سے وہ بھی نہیں. ایک راستہ عبادت کا اللہ نے رکھا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو اپنے ضرورت میں عبادت کی طرف سے وہ کتنا آسان راستہ ہو گیا. ہاں, پھر عبادت کو صحیح کرنے کے لیے علم سیکھو. کیا سیکھو؟ علم سیکھو گے تو عبادت صحیح ہوگی. علم نہیں سیکھو گے تو عبادت غلط ہوگی. غلط چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. آپ چھوٹے پیسے لے کر بازار میں جاؤ تو کیا ملے گا؟ چھوٹے ملے گا. گنہگار کراتے ہیں یہ چھوٹے سکے لائے کہاں سے, یہ بنا کے نوٹ لائے کہاں سے. چھوٹے عمل سے کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے عمل کو صحیح کرنا ہے, تاکہ عبادت کو صحیح کرنا ہے, تاکہ اللہ سے مدد. عبادت کو صحیح کہاں سیکھیں گے؟ تو عبادت کو صحیح سکھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اس کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. رسول جا کر اللہ کی عبادت کا طریقے بتائیں گے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں. کیا بتائیں؟ طریقے بتائیں. طریقہ بتانا یہ نبی کا کام ہے, حکم دینا یہ خدا کا کام ہے. کہ حکم خدا دے گا اور اسے پورا کرنے کا طریقہ نبی بتائے گا. سمجھ آئی نا؟ ڈاکٹر دوا لکھتا ہے, پھر کمپاؤنڈر اسے مطابق دوا دیتا ہے. ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے, تو کمپاؤنڈر کے آپ کو دوا سرکاری دوا بنو ہے. ایسے ہی حکم خدا دے گا اور اسے پورا کرنے کا طریقہ نبی دے گا. کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا اور فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. ایسی نماز پڑھتے رہنا جیسا خود کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نہیں بات ایسا ہر کام. جب حج کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور سب لوگوں کے ساتھ کیا. یہ حج کا طریقہ ہے. رمضان آیا تو روزے رکھنا, روزہ کب بند کرنا ہے, کب کھولنا ہے, یہ بتائیں. سب کے ساتھ افطار کیا, لوگوں کے ساتھ سحری کی. یہ سحری کا طریقہ ہے, یہ سحری ہے, یہ افطاری ہے. سمجھ آئی نا؟ مالداروں کو مال کی زکات کا حکم سکھایا کہ تم اپنے مالوں میں سے 40 کا حصہ نکالو. کتنا زکات کتنے واجب ہے؟ مسلمان زکات پوری نہیں دیتے. مولانا صاحب فرما دیتے ہم کو اس کا غم ہے. مسلمان اپنے مالوں کی پوری زکات نہیں دیتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زکات کو غریب کی ضرورت سمجھا ہے کہ کوئی چلنے والا آئے گا, کوئی مانگنے والا آئے گا تو دے دیں گے. یہ اور کوئی نہیں آتا تو نہیں دیتے. یہ زکات کو صدقے کو غریب کی ضرورت سمجھا ہے. یہ غلط بات ہے.
کہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ تو اللہ کا حق ہے کہ تمہارے مال میں اتنا حق اللہ کا ہے. پھر اللہ نے کہا میرا حق تم کو دے دینا. تو زکوٰۃ ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، یہ اللہ کا حق ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں، اور عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کس کے لیے ہوتی ہے. اس لیے عبادت جو ہے میرے بھائیوں وہ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ نکالنا یہ غریب کا حق نہیں. کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ تمہارے مال میں میرا حق. اس لیے جو زکوٰۃ روکے گا اس کو اللہ سخت سزا دے گا. ہاں کہ اس کے مال کو خزانہ ہے تو سانپ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ سانپ بنائیں گے. وہ اسے دوزخ میں ڈالیں گے. دھونا چاہتے ہیں تو اس کو دوزخ کی آگ میں تپائیں گے اور اس کو داغیں گے. ہاں جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی تھی پہلے زمانے میں. لوگوں کے بعد میں ہم لوگ یمن گئے تو ایک ایک آدمی کے بعد 6,000 بکریاں. یہ ان کا مال ہے. جیسے 6,000 ایکڑ زمین ہے. ہمارا 73,000 ایکڑ زمین ہے، وہ ہمارا مال ہے. تو 6,000 بکریاں یہ ان کا مال ہے. ایک مالوں پر زکوٰۃ آ رہی گی، بکریوں پر زکوٰۃ آ رہی گی، اونٹوں پر زکوٰۃ آ رہی گی. بہت پہلے زمانے ہزار اونٹ ایک آدمی کے تو اس پر زکوٰۃ آ رہی گی. ایک حکمت اللہ کا حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق بتائے. تو جتنے چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں وہ اللہ کا حق ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. اس کا ادا ہونا ضروری ہے. یہ دعوت و تکلیف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقوق ادا کرو، پھر آپس کے حقوق ادا کرو تاکہ زندگی صاف ستھری ہو جائے. کوئی حق کسی کا باقی نہ رہے. اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو جائے تو زندگی صاف ہو جائے. پہلی بات کہ صاف ستھری زندگی لے کر آدمی جنت میں جائے گا. پہلا کچالا کیسے جائے گا؟ پہلا کچالا مہمان کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کے یہاں کوئی مہمان آتے تو پہلے آتے ہیں یا مہمان جاتے تو پہلے جاتے ہیں. تو جنت میں جانے والا ہر بندہ اللہ کا مہمان ہے. ہاں جنت میں جانے والا اور دوزخ میں جانے والا ہر کافر خدا کا دشمن ہے. یہ ترتیب ہے. ہر کفر والا وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کی دشمنی کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا. اور ہر ایمان والا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مہمان ہے. اللہ اس کو مہمانی کے لیے جنت میں لے جائے گا اور اس سے استقبال کریں گے. جیسے آپ اللہ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے آتے ہو ریلوے اسٹیشنوں پر، ہوائی جہازوں پر مہمان آ رہے ہیں تو ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں. جب وہ قبروں میں سے نکلیں گے تو اور ان کو لے جائیں گے مہمان کھانے میں جنت میں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ہم کو سمجھائی تاکہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. یہ دعوت کہ اپنے دنیا سے آخرت بناؤ اور اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دیندار بنو. جیسے کاروبار کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے. مالدار نہیں ہوگا تو کیا کاروبار کرے گا؟ تو کاروبار کرنا ہے دنیا میں تو مالداری چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے کامیابی لینی ہے تو دینداری چاہیے. اس لیے میرے دوستوں ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. دین سیکھنے کی بھی محنت کرو اور دین کو پھیلانے کی بھی محنت کرو. خود بھی دین سیکھو اور دنیا میں دین پھیلاؤ. کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی اب نہیں آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے دین کو بھی سنبھالنا ہے. اس لیے ہم پر استقامت کی بھی ذمہ داری ہے اور نصرت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پابند بھی کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو. دو کام ہماری زندگی. اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، یہ انفرادی زندگی، اور اپنے دین کی مدد کرو، یہ اجتماعی زندگی.
یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں. تکلیف کا یہی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بھی پابند کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ نے محنت دی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں پر دین پر چلنا آسان ہو گیا. ہاں, اب مجمع بڑھ جاتا ہے تو جگہ نہیں ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. لوگ لیڈر بن رہے ہیں تو دین کے لیے آ رہے ہیں. یہاں مطلب مسجدیں خالی رہتی تھی, لوگ حج کرنے کو جاتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز چھوڑ کے حج کرے. ہاں, سفر میں کیسے نماز پڑھیں, گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں, ہوائی جہاز میں, پانی کے جہاز میں کیسے نماز پڑھیں. تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو حج کو جاتے تھے. تو بے نمازی بھی ہے, حاجی بھی ہے. بے نمازی بھی ہے اور حاجی بھی ہے. ایسا ٹوٹا پھوٹا کاروبار تھا, اللہ نے ہم کو یہ کام دیا. ہاں, اس کام کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برس گیا. کیا ہو گیا؟ آسمان سے پانی برس گیا تو زعفران کی کھیتی میں زعفران ہو گئی, جو کی کھیتی میں جو اگے. ہر چیز جو اگے گی زمین پر وہ آسمان کے پانی سے. آسمان کا پانی بند ہو جائے تو زعفران کی کھیتی بھی ختم, جو کی کھیتی بھی ختم. پانی نہیں. پانی سے اللہ ہر چیز کو حیات دیتے. ایسے جب دین آیا تو دین کے سارے کام زندہ ہو جائیں گے. ہاں, یہ پانی برسا تو سب کچھ ہو گئے. اس سے ہمارے دل میں اپنے دین پر قائم رہنا بھی ہے اور اپنے دین کی مدد کرنا بھی ہے. اپنے دین کی مدد کرنا یعنی محنت کرنا. تو محنت کرنا یہ ہے جب پانی برس گیا. جب پانی برسے گا تو ہنسی ہوگی. مالداروں میں مالداری کا دن آئے گا, غریبوں میں غریبی کا دن آئے گا, مسافروں میں سفر کا دن آئے گا. جو جس حال میں ہے اس حال کا دن آئے گا. پانی برس گیا یعنی محنت ہوئی. یہی مقصد ہے اس کا. اگر یہ محنت ہوئی تو ہر حال کا دین زندگیوں میں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی دعوت دی. ایک محنت میں اپنے آپ کو بتاؤ, سیکھو, سکھاؤ, نفع بتاؤ, نقصان سمجھاؤ, تاکہ نفع نقصان سمجھ کر جو کام کرے گا آدمی وہ کرتا رہے گا. اور بے سکتے جو چلے گا وہ بیٹھ جائے گا. قاعدہ ہے کہ جس کام پر کی سمجھا نہیں ہے, پیچھے پیچھے جا رہا ہے, وہ بیٹھ جائے گا ایک دن. اور جو سمجھتے جائے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا. یہ کہتے ہیں اپنے کام کو سمجھو, نہیں تو بیٹھ جاؤ گے. ہاں, چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. سمجھے ہی نہیں ہے. اس کی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو دین سمجھنے کے لیے دین کی محنت کرو. دین کی محنت کرو گے تو دین سمجھو. تو اس کے لیے ہمیں دین کی محنت بھی کرنی ہے, دین کی محنت کو سمجھنا بھی ہے. اس کے فائدے کو, اس کے نہ ہونے کا نقصان کو. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے ایک مرتبہ ایسے لگے کہ ہمارا ان سے تعلق ہو جائے. پھر آخر تک موت تک ترتیب بنا کرتے چلتے رہو. جو تقاضے آ رہے ہیں اس کو بھی سمجھتے رہو, پورے کرتے رہو, تاکہ نصرت ہو جائے. نصرت بھی ضروری ہے, استقامت بھی ضروری ہے. ان دونوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے. اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے اللہ سے راستے میں. اب بتاؤ. محمد عادل صاحب, محمد ہاشم صاحب سے